دیکھیے تجارت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے میری بات میری عوام تک پہنچانے کے لیے، اس کا میں آپ کا آباری ہوں، تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک کرنال کے مسائل کی بات آپ نے کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کرنال چاروں طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ خاص کر اس وقت اگر ہم بات کریں گے تو ونٹر سیزن جو اس وقت آنے کو ہے، مسائل ہیں ہمارے، جیسے آپ ہاسپٹل کی بات لے لیں، راشن کا مسئلہ لے لیں، تیل پانی کا مسئلہ لیں، بجلی کا مسئلہ لیں، تو تقریباً مجھے لگتا ہے ان مسائل سے کرنال کی عوام گھیری ہوئی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے اسی سلسلے میں نے 28 کو ایک جتنے بھی ہمارے نوڈل آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ کے، ان کو میں نے کال کیا ہے، ان کے ساتھ میری یعنی کہ میٹنگ میں نے رکھی ہے ریگارڈنگ جو بھی ایشوز ہیں ہمارے کرنال کے، تو اس کے بارے میں ان سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ ونٹر سیزن میں آپ بہت بھی جانتے ہیں کہ ہمارا سادھنا جو ہے یہ کٹ آف ہو جاتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو خاص کر کرنال کی عوام ہے وہ کئی مشکلات میں گر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل کو ہم دیکھ لیں، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اگر کوئی کریٹیکل ہمارا پیشنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاپر کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں آپ کی مادھیم سے یہ عوام سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ چاپر سروس اویلیبل کر کے رکھوں گا۔ سادھنا کے پاس جو ہمارے اسٹینڈرڈ پیسنجر ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے آلریڈی اوپر بات بھی کی ہے، ان کے لیے ہم ڈاک بنگلہ بک کر کے رکھیں گے، سو دیٹ کہ اگر اللہ نہ کرے سادھنا بند ہو جاتی تو اس دوران ہم ان کو یعنی کہ کھانے پینے کا رہائش کا انتظام کروا سکیں۔ اس کے لیے چونکہ بال کا جو ڈاک بنگلہ ہے اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے رکھا ہے۔ تو جہاں تک راشن ڈمپنگ کا سوال ہے، جہاں پہ راشن بھی میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ راشن ڈمپ رہے گا۔ ونٹر میں کوشش کریں گے کہ جو ہمارا انشیڈول پاور کٹس کا جو مسئلہ رہتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو کم سے کم یعنی کہ ہم کیا کر سکیں کہ تکلیف سے پریشان کر سکیں، کہ ورنہ اکثر ہم نے دیکھا کہ جو ہی ونٹر آتا ہے تو پاور کی جو یعنی کہ شیڈول ہے اس میں کافی چینجز آ جاتی ہیں، ان شیڈول کٹس ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے آلریڈی آپ بہت جانتے کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے آنے وسیع ہم صاحب نے اپنے پاس اس لیے خود رکھا ہے، اور اس نے پرسوں میٹنگ میں بھی ایک کلیئر کٹ ڈائریکشن دی ہے، جو بھی یعنی اس میں لیتھارجک اپروچ یا لینینسی برتی جائے گی تو اس کا ہم بالکل اسپیئر نہیں کریں گے، اور جو بھی آفیسر اس میں پرفارم کرے گا اس کے لیے ہم انعام سے بھی اس کو نوازیں گے۔ تو ایسے ہمارے یہ مسائل ہیں جن کے اوپر ہم شد امت سے انشاءاللہ ہمارے پورا فوکس ہے، اس کے اوپر ہم پوری کوشش سے یعنی جڑے ہوئے ہیں، سو دیٹ کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے۔ ان کو پانی جو وہاں پی او کے سے آتا ہے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، اور کبھی وہ بند ہو جاتا ہے پانی، کیونکہ اس پار والے لوگ جو ہیں اس میں سنا یہاں سے وہ معاوضہ دیتے ہیں۔ سید صاحب شاید آپ کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے، اور لوگوں نے بھی شاید آپ کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہے۔ وہاں پہ آج بھی میں نے لفٹ اریگیشن کا پروجیکٹ میں نے وہاں پہ شروع کیا تھا، وہ کامیاب بھی ہوا، مکمل بھی ہوا، اور جب میں MLC تھا تو اس وقت وہاں پہ لفٹ اریگیشن کا پروجیکٹ سینکشن کروایا تھا، سدبھاونا کے تھرو ہم نے کیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی سدبھاونا کے تھرو جب پروجیکٹ سینکشن ہوا تو اس میں تھوڑا سا آرمی کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ایک لیتھارجک اپروچ اپنائی کی، جس کی وجہ سے یہ پورا اس پہ فنکشن نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ راضی تھے، اس کے ہماری میٹنگ کے ساتھ کپوارہ میں اس وقت ہی میں نے لگ بھگ 18 لاکھ روپیہ وہاں کے پائپس کے لیے سینکشن کروایا۔ وہ سکیم ڈیفنکٹ ہے، میں تو اتنا کروں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس کو میں دوبارہ فنکشن کر پاؤں۔ جہاں تک آپ نے بار پاکستان کی بات کی، واقعی یہ ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا جو علاقہ ہے زیرو لائن پہ ہے، خاص کر فارورڈ ستپورہ، ہمارا جو یعنی کہ پانی کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ تقریباً آرمی کی فلیگ میٹنگ ہوتی تھی پہلے، تو اس میں یہ رہتا تھا کہ یہاں سے کچھ یعنی معاوضہ دیا جاتا تھا ان کو پانی کے عوض میں، تو پانی ہمیں دیتے تھے۔ لیکن پچھلے 2-3 سال میں وہ مسئلہ تقریباً ہم نے حل کیا ہوا تھا۔ اس لاسٹ ایئر سے ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہماری سکیم ہے خاص لفٹ اریگیشن اور ڈیفنکٹ ہوا، اس کو دوبارہ اس کے مجھے لگتا ہے کہ جو اس موٹر کا سسٹم ہے اس میں کچھ خرابی آئی ہے، اس کو میں چاہوں گا کہ ریپیئر کروا کے انشاءاللہ ان کے وہ جو علاقے میں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کی طرف اگر ہم دیکھیں ڈاکٹروں کی کمی ہے، سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے، جب تک یہ اپ گریڈ نہیں ہوتا ہے ہمارا سب ڈسٹرکٹ ہسپتال تو یہ پرابلم اس طرح سے رہے گی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پیرا میڈیکل سٹاف نہیں ہے، یہاں پہ ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے، 29 پوسٹیں ہیں جبکہ 3 اور 4 ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، تو کوئی سینئر اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو اس طرف زیادہ کیا توجہ رہے گی آپ کی؟ دیکھیے آلریڈی آج میری ڈیمانڈ میں بھی دیکھا ہوگا جو میں نے CM صاحب کو سبمٹ کی ہیں، اس میں خاص کر اپگریڈیشن جو STA ٹنڈار ہے اس کو میرا پرائرٹی پہ میں انشاءاللہ اٹھاؤں گا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ڈیفیشنسی آف ڈاکٹرز، واقعی یہ آپ کی بات حقیقت ہے
ٹھیک ہے جو پہلے ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انشاءاللہ اس کو میں ریپیٹ کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ جتنی خاص کر ہمارا جہاز کا گائے نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ. اچھا پھر بچوں کا ڈاکٹر ہونا چاہیے, فزیشین ہونا چاہیے. 2-4 ڈاکٹر تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ونٹر سے پہلے ان کو یہاں پہ کرنا میں انشاءاللہ ان کے ڈپیوٹ کروا سکوں. جہاں تک پیرا میڈیکل اسٹاف کی بات ہے, اس سلسلے میں نے آلریڈی سی ایم او صاحب کو پرسوں بلایا بھی ہے یہاں پہ میٹنگ میں, تو اس کے ساتھ بات کر کے جتنی بھی اٹیچمنٹس ہیں ان کو ڈیٹیچ کرواؤں گا انشاءاللہ, یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. اور ہسپتال کا جو انتظام ہے انشاءاللہ اس میں آپ آنے والے وقت میں بہت بہتری دیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں یہاں R&B سیکٹر کی ہماری سڑکیں جو ہیں ناگفتگو ہیں, کچھ جیسے باغ بلا سے جبڑی, باغ بلا جبڑی, اور اسی طریقے سے جاڑا روڈ ہے, باقی روڈز ہیں. تو اس والے سے دیکھیے جہاں تک آپ باغ بلا ٹو جبڑی کی بات کریں, یا رنڈی انڈر بیکن ہے, میں نے اسی کو بھی اس بارے میں مطلع کیا ہے کہ وہ بھی میٹنگ میں حاضر ہیں. وہ میں اس کے ساتھ ایک اپ کر کے کیونکہ میری پرائرٹی پہ رہی, کیوں وہ مجھے لگتا ہے کرنا کی واحد روڈ ہے یعنی کہ جس کی یعنی شیملس کنڈیشن میں ہے, جس کی بہت بری ورسٹ کنڈیشن. اگر آپ